جی صدف، میں نے یہ تحریر بڑی مشکل سے پڑھی. میں سچ کہہ رہا ہوں، بڑی مشکل سے. ایک تو اس کی وجہ میری خود آنکھیں جو ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں. اب اتنا بوجھ محسوس ہوتا ہے آنکھوں پر کوئی تحریر پڑھنے سے. سچ کہوں تو ڈاکٹر صاحب کے مقابلے کی ہمت اور طاقت اور لڑائی تو نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ لڑائی تو میں نے بھی لڑی ہے. جبکہ اس کے نتیجے میں بھی اسی راستے پر ہوں جہاں ڈاکٹر صاحب جا رہے ہیں. یعنی آنکھیں اپنی وہ تقریباً کھو چکے ہیں. کبھی بات اس حوالے سے وہ کھل کر نہیں کرتے کہ اب ان کی آنکھیں کتنی حد تک کام کر رہی ہیں. بس ان کی بیٹی ان کی مددگار ہے اس سلسلے میں. اور میں جب اپنی بیٹی سے کہتا ہوں کہ مجھے یہ تحریر پڑھ کے سنا دو یا یہ لکھ دو، حالانکہ میں بول کر لکھنے والی ایپ سے کام کرتا ہوں، لیکن پھر بھی اس کو کہیں نہ کہیں ایک آٹو کریکشن کے معاملے میں وہ آٹو کریکشن نہیں، کئی بار آٹو گڑبڑ کر دیتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کیا کہوں کہ ایک وقت میں میرا ان سے تعلق رہا. وہ مجھے دوست سمجھتے ہیں، بڑی مہربانی ان کی، ورنہ وہ تو استادوں کی جگہ ہے. ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا. دیکھیے یہ دوست کئی بار عمر میں سینئر یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات یہ ہے کہ آپ کسی سے سیکھتے ہیں، ان کی کتابیں، ان کے رویے. ویسے جو دوست جانتے ہیں ان سے بھی وہ سیکھتے ہیں، لیکن ان کی کتابوں سے تو بہت سی لوگوں نے سیکھا. اب میرے اندر جو ہمت نہیں ہو رہی تھی، تو اصل بات یہ ہے کہ ہم تو ایسے لوگوں کو اپنا لائٹ ٹاور سمجھتے ہیں، روشنی کا مینار سمجھتے ہیں، جن سے ہمیں روشنی مل رہی ہوتی ہے کہ یار اچھا چلیے لگے رہتے ہیں، کچھ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ارد گرد. جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ میں اور ایک میرا دوست ہے، جس محلے میں کبھی جاتے تھے، اگر محلہ صاف نہیں دیکھتے تھے تو ہم خود ہی اپنا محلہ صاف کرنا شروع کر دیتے تھے. وہ الگ بات کہ محلہ ویسے اس کو رہنے نہیں دیتا تھا صاف، اور ہمیشہ محلہ ہی جیتتا تھا. تو بدقسمتی یہی ہمارے سماج کی اب ہو گئی ہے کہ اس میں خرابیاں جیت رہی ہیں، اور جو کام کرنے والے لوگ ہیں بے لوث، وہ ہار رہے ہیں، وہ شکست کھا رہے ہیں. اب اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے یہ سمجھ نہیں آ رہی. آپ یقین جانیے کہ میں جب باہر ملک سے باہر بالآخر نکل آیا تو انہی وجوہات سے نکلا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ میں یہاں شکست کھا جاؤں گا. بہت طویل وجوہات تھی. میرے سامنے میرے والد تھے جو شکست کھا گئے تھے. انہوں نے مانی نہیں تھی شکست، لیکن وہ شکست کھا چکے تھے. مجھے معلوم تھا کہ یہی انجام میرا ہونے والا ہے. میں نکل آیا، لیکن میں نے یہاں آ کر ایک لڑنے والے کی طرح اپنے سماج کے لیے کام کرنے کی کوشش کی، جتنی حد تک میں کر سکتا تھا. مجھ پر بڑے الزام اس حوالے سے بھی لگے کہ میں شاید کوئی باہر سے فنڈز لیتا ہوں، یا میں پاکستان کی آرٹ گیلریز میں کوئی جگہ، کوئی مقام بنانا چاہتا ہوں. میں نے 8 سالوں میں ان سب سالوں کے جواب دے دیے کہ نہیں، میں ایسا نہیں چاہتا. آپ دیکھیے ہمارے گروپ میں اتنے بڑے بڑے آرٹ گیلریز والے ہیں، بتا دیں، میری بات اگر سن لے کوئی تو بتا دے کہ میں نے کبھی کسی گیلری والے سے کہا ہو کہ مجھے میرا کام وہاں بکوا دیں. کبھی نہیں. ہاں، ایک سیلاب زدگان کے فنڈز کے لیے ہم نے شو کیا تھا، تو میں نے یہی امریکہ میں ہی اپنا کام بکوا کے وہاں صرف امیجز سے، وہ بھی میرے دوست ہیں حالانکہ، لیکن وہ امیجز نہیں وہاں شیئر کرنا چاہ رہے تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے، مت کیجئے، میں آپ کو پیسے اس کے ضرور بھیج دوں گا. تو حالانکہ وہ ساری اس شو کے لیے کوششیں بھی میں ہی کر رہا تھا کافی حد تک. ویسے تو وہ شرجیل کر رہے تھے اس کو سارا، لیکن گروپ میں اس کو. جو پاکستان کے رویے، آپ کیا کہوں کہ آپ قریبی دوستوں کے رویے بھی نہیں جان پاتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. خیر، یہاں تو انہوں نے ایکسکیوز کیا تھا، میں ان کی مثال نہیں بیچ میں، لیکن مشکلات بڑی ہیں ہمارے سماج کو سدھارنے میں.
اور اس کو ٹھیک کرنے میں، اور ٹھیک کرنے والے کے سامنے کتنی ناکامیاں، کتنی رکاوٹیں آتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ ڈاکٹر مبارک علی صاحب صرف ایک محقق نہیں ہے، ان کو جو ڈاکٹر کا معنی ہے کہ وہ محقق ہے نہیں، ایک وہ واقعی سچ میں ایک طبیب بھی ہیں، جو اپنی قوم کے کوئی جو عیب ہوتے ہیں ان کا چارہ گر ہوتا ہے، ان کا چارہ ساز ہوتا ہے، تاریخ بتانا ان کو سمجھانے کے مترادف ہوتا ہے کہ دیکھیے ان چیزوں سے آپ نے نقصان اٹھایا، ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال چلیے، میرے اکثر دوست کہتے ہیں کہ آپ کی بات ہم اس لیے بھی نہیں سنتے کہ آپ کی بات بڑی طویل ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ جس موضوع پہ بات ہو رہی ہوتی ہے کئی بار وہ موضوع بڑا طویل ہوتا ہے، اس پر پھر مختصر بات کیسے کی جائے، اور مختصر بات یہاں سمجھتا کون ہے۔